بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروہت نے تلوار کی دھار عرارہ کی گردن پر رکھی اور اوپر اٹھائی۔ لڑکیوں اور مردوں نے سجدے سے اٹھ کر دو زانو بیٹھتے ہوئے پرسوز اور دھیمی آواز میں کوئی گانا شروع کر دیا۔ یہ ایک گونج تھی جو اس دنیا کی نہیں لگتی تھی۔ پہاڑیوں میں گھری ہوئی اس تنگ سی وادی میں ایسا طلسم طاری ہوا جا رہا تھا جو باہر کے کسی بھی انسان کو یقین دلا سکتا تھا کہ یہ انسانوں کی نہیں دیوتاؤں کی سرزمین ہے۔ پروہت تلوار کو اوپر لے گیا۔ اب تو ایک دو سانسوں کی دیر تھی۔ تلوار نیچے کو آنے ہی لگی تھی کہ ایک تیر پروہت کے بغل میں دھس گیا۔ اس کا تلوار والا ہاتھ ابھی نیچے نہیں گرا تھا کہ 3 تیر بیک وقت اس کے پہلو میں اتر گئے۔ لڑکیوں کی چیخیں سنائی دی۔ مرد کسی کو آواز دینے لگے۔ تیروں کی ایک اور باڑ آئی جس نے 2 مردوں کو گرا دیا۔ لڑکیاں جدھر منہ آیا دوڑ پڑیں۔ عرارہ اس شور و غل اور اپنے ارد گرد تڑپتے ہوئے اور خون میں ڈوبے ہوئے جسموں سے بے نیاز سر جھکائے بیٹھی تھی۔ چھاپہ مار بہت تیز دوڑتے آئے، چبوترے پر چڑھے اور عرارہ کو ایک نے اٹھا لیا۔ وہ ابھی تک نشے کی حالت میں باتیں کر رہی تھی۔ ایک جانباز نے اپنا کرتا اتار کر اسے پہنا دیا۔ اسے لے کر چلے ہی تھے کہ ایک طرف سے 12 حبشی برچھیاں اور ڈھالیں اٹھائے دوڑتے آئے۔ چھاپہ مار بکھر گئے۔ ان میں 4 کے پاس تیر کمانیں تھیں۔ انہوں نے تیر برسائے۔ باقی چھاپہ مار ایک طرف چھپ گئے اور جب حبشی آگے آئے تو عقب سے ان پر حملہ کر دیا۔ ایک تیر انداز نے کمان میں فلیتے والا تیر نکالا، فلیتے کو آگ لگائی اور کمان میں ڈال کر اوپر کو چھوڑ دیا۔ تیر دور اوپر جا کر رکا تو اس کا شعلہ جو رفتار کی وجہ سے دب گیا تھا، رفتار ختم ہوتے ہی بھڑکا اور نیچے آنے لگا۔ میلے کی رونق ابھی ماند نہیں پڑی تھی۔ تماشائیوں میں سے 500 تماشائی میلے سے الگ ہو کر اس پہاڑی خطے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں دور فضا میں ایک شعلہ سا نظر آیا جو بھڑک کر نیچے کو جانے لگا۔ وہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہوئے۔ ان کے کماندار ساتھ تھے۔ پہلے تو وہ آہستہ آہستہ چلے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ذرا دور جا کر انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ تماشائی میلے میں شراب، جوئے اور ناچنے گانے والی لڑکیوں اور عصمت فروش عورتوں میں اتنے مگن تھے کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی کہ ان کے دیوتاؤں پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ چھاپہ مار نے اس خطرے کی وجہ سے آتشی تیر چلا دیا تھا کہ حبشیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، مگر فوج وہاں پہنچی تو وہاں 12-13 لاشیں حبشیوں کی اور 2 لاشیں چھاپہ مار شہیدوں کی پڑی تھیں۔ وہ برچھیوں سے شہید ہوئے تھے۔ کمانداروں نے وہاں کا جائزہ لیا، پتھر کے منہ میں گئے اور تہہ خانے میں جا پہنچے۔ وہاں انہیں جو چیزیں ہاتھ لگیں وہ اٹھا لیں۔ ان میں ایک پھول بھی تھا جو قدرتی نہیں بلکہ کپڑے سے بنایا گیا تھا۔ احکام کے مطابق فوج کو وہیں رہنا تھا لیکن پہاڑیوں میں چھپ کر۔ چھاپہ ماروں نے عرارہ کو گھوڑے پر ڈالا اور قاہرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح طلوع ہوئی۔ میلے کی رونق ختم ہو گئی تھی۔ بیشتر تماشائی رات شراب پی پی کر ابھی تک مدہوش پڑے تھے۔ دکاندار جانے کے لیے مال و اسباب باندھ رہے تھے۔ لڑکیوں کے بیوپاری بھی جا رہے تھے۔ صحرا میں روانہ ہونے والوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ میلے کے قریب جو گاؤں تھا وہاں کے لوگ بے تابی سے اس لڑکی کے بالوں کا انتظار کر رہے تھے جسے رات قربان کیا گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ جو دور دراز دیہات کے رہنے والے تھے پہاڑی جگہ سے دور کھڑے دیوتاؤں کے مسکن کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے بڑے بوڑھے انہیں بتا رہے تھے کہ ابھی پروہت آئے گا، وہ دیوتاؤں کی خوشنودی کا پیغام دے گا اور ان میں بال تقسیم کرے گا، مگر ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ دیوتاؤں کے مسکن پر سکوت طاری تھا۔ اس منتظر ہجوم کو معلوم نہ تھا کہ وہاں فوج مقیم ہے اور اب وہاں سے دیوتاؤں کا کوئی پیغام نہیں آئے گا۔ دن گزرتا گیا۔ قبیلے کے جن نوجوانوں نے قربانی کی باتیں سنی تھیں انہیں شک ہونے لگا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ دن گزر گیا۔ سورج انہی پہاڑیوں کے پیچھے جا کر ڈوب گیا۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ وہاں جا کر دیکھتا کہ پروہت کیوں نہیں آیا۔ طبیب کو بلا لاؤ، سلطان ایوبی نے کہا۔ لڑکی پر نشے کا اثر ہے۔ عرارہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی، میں انگوک کی ماں ہوں۔ تم کون ہو؟ تم دیوتا نہیں ہو۔ میرا شوہر کہاں ہے؟ میرا سر کاٹو اور دیوتا کو دے دو۔ مجھے میرے بیٹوں پر قربان کر دو۔ وہ بولے جا رہی تھی مگر اب اس پر غنودگی بھی طاری ہو رہی تھی۔ اس کا سر ڈول رہا تھا۔ طبیب نے آتے ہی اس کی کیفیت دیکھی اور اسے کوئی دوائی دے دی۔
ذرا سی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اسے لٹا دیا گیا اور وہ گہری نیند سو گئی۔ سلطان ایوبی کو تفصیل سے بتایا گیا کہ پہاڑی خطے میں کیا ہوا اور وہاں سے کیا ملا ہے۔ اس نے اپنے نائب سالار الناصر اور بہاؤالدین شداد کو حکم دیا کہ 500 سوار لے جائیں، ضروری سامان لے جائیں اور اس بت کو مسمار کر دیں، مگر اس جگہ کو فوج کے گھیرے میں رکھیں۔ حملے کی صورت میں مقابلہ کریں، اگر وہ لوگ دب جائیں اور لڑ نہ سکیں تو انہیں وہ جگہ دکھا کر پیار اور محبت سے سمجھائیں کہ یہ محض ایک فریب تھا۔ شداد نے اپنی ڈائری میں جو عربی زبان میں لکھی گئی تھی اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے کہ وہ 500 سواروں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ رہنمائی اس فوج کے کماندار نے کی جو پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ سینکڑوں سوڈانی حبشی دور دور کھڑے تھے، ان میں سے بعض گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے، ان کے پاس برچھیاں، تلواریں اور کمانیں تھیں۔ ہم نے اپنے تمام تر سواروں کو اس پہاڑی جگہ کے ارد گرد اس طرح کھڑا کر دیا کہ ان کے منہ باہر کی طرف اور ان کے کمانوں میں تیر تھے، اور جن کے پاس کمانیں نہیں تھیں ان کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں۔ خطرہ خونریز لڑائی کا تھا۔ میں الناصر کے ساتھ اندر گیا۔ بت کو دیکھ کر میں نے کہا کہ فرعونوں کی یادگار ہے۔ حبشیوں کی لاشیں پڑی تھیں، ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھا۔ 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک کھنڈر تھا جو فرعونوں کے وقتوں کی خوشنما عمارت تھی۔ دیواروں پر اس زمانے کی تحریریں تھیں، الفاظ لکیروں والی تصویروں کی مانند تھے۔ کوئی شبہ نہ رہا کہ یہ فرعونوں کی جگہ تھی۔ دیوار جیسی ایک پہاڑی کے دامن میں جھیل تھی جس کے اندر اور باہر 2-2 قدم لمبے مگرمچھ تھے۔ جھیل کا پانی پہاڑی کے دامن کو کاٹ کر پہاڑی کے نیچے چلا گیا تھا۔ پانی کے اوپر پہاڑی کی چھت تھی، جگہ خوفناک تھی۔ ہمیں دیکھ کر بہت سارے مگرمچھ کنارے پر آ گئے اور ہمیں دیکھنے لگے۔ میں نے سپاہیوں سے کہا، حبشیوں کی لاشیں جھیل میں پھینک دو، یہ بھوکے ہیں۔ وہ لاشیں گھسیٹ کر لائے اور جھیل میں پھینک دی۔ مگرمچھوں کی تعداد کا اندازہ نہیں، پوری فوج تھی۔ لاشوں کے سر باہر رہے اور یہ سر پانی میں دوڑتے پہاڑی کے اندر چلے گئے۔ پھر پروہت کی لاش آئی، اس نے دوسرے انسانوں کو مگرمچھوں کے آگے پھینکا تھا، ہم نے اسے بھی جھیل میں پھینک دیا۔ سپاہی 4 سوڈانی لڑکیوں کو لائے، وہ کہیں چھپی ہوئی اور نیم عوریاں تھیں۔ میں نے اور الناصر نے منہ پھیر لیے۔ سپاہیوں سے کہا کہ انہیں مستور کرو۔ جب ان کے جسم کپڑوں میں چھپ گئے تو دیکھا کہ وہ بہت خوبصورت تھیں، روتی تھیں، ڈرتی تھیں۔ ہمارے ترجمان کو انہوں نے وہاں کا حال اپنی زبان میں بیان کیا جو بہت شرمناک تھا۔ مسلمان کو عورت ذات کا یہ حال برداشت نہیں کرنا چاہیے، عورت اپنی ہو، کسی اور کی ہو، کافر ہو، اسلام اسے بیٹی کہتا ہے۔ ان 4 لڑکیوں کا بیان ظاہر کرتا تھا کہ وہ فرعونوں کو خدا مانتی ہیں، ان کا قبیلہ انسان کو خدا مانتا ہے۔ یہ جگہ خوشنما تھی، سارے صحرا میں سرسبز تھی، اندر پانی کا چشمہ تھا جس نے جھیل بنائی، درخت تھے جنہوں نے سایہ دیا۔ کسی فرعون کو یہ مقام پسند آیا تو اسے تفریح کا مقام بنایا، اپنی خدائی کے ثبوت میں یہ بت بنایا، اس میں تہ خانے رکھا اور یہاں عیش کیا۔ آسمان نے کوئی اور رنگ دکھایا، سورج ادھر سے ادھر ہو گیا، فرعونوں کے ستارے ٹوٹ گئے اور مصر میں دوسرے باطل مذہب آئے۔ آخر میں حق کی فتح ہوئی اور مصر نے کلمہ لا الہ الا اللہ سنا اور خدا کے حضور سرخرو ہوا، لیکن کسی نے نہ جانا کہ باطل ان پہاڑیوں میں زندہ رہا۔ الحمدللہ ہم نے خدا عز و جل سے رہنمائی لی، باطل کا یہ نقش بھی اکھاڑا اور اس ریگزار کو پاک کیا۔ اس جگہ کو سواروں کے گھیرے میں لے کر فوج نے پتھر کے اس ہیبت ناک بت کو مسمار کر دیا، چبوترا بھی گرا دیا، تہ خانہ ملبے سے بھر دیا۔ باہر سینکڑوں حبشی حیران اور خوفزدہ کھڑے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ان سب کو بلا کر اندر لے جایا گیا کہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ 4 لڑکیاں ان کے حوالے کی گئیں، 4 کے باپ اور بھائی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی اپنی لڑکی لے لی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہاں ایک بدکار آدمی رہتا تھا، وہ مگرمچھوں کو کھلا دیا گیا ہے۔ ان سینکڑوں حبشیوں کو اکٹھا بٹھا کر ان کی زبان میں واز دیا گیا، وہ سب خاموش رہے۔ انہیں اسلام کی دعوت دی گئی، وہ پھر بھی خاموش رہے۔ کبھی کبھی شک ہوتا تھا جیسے ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ انہیں یہ الفاظ دھمکی کے لہجے میں کہے گئے، اگر تم سچے خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں دکھائیں گے۔ اگر تم اسی جگہ کو جہاں تم بیٹھے ہو اپنے جھوٹے خداؤں کا گھر کہتے رہو گے تو ہم ان پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر کے ریت کے ساتھ ملا دیں گے، پھر تم دیکھو گے کہ کون سا خدا سچا ہے۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔